تمام تعریف اللہ کے لیے جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ مسلمان بھائی میرے جو ڈیبیٹ کرتے ہیں دنیا میں، ان کو غیروں کے ساتھ بات کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس آدم کی اولاد نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجنے کے باوجود بھی شیطان کے حوالے ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سارے عالم میں موجود ہے 1400 سال سے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں ان گنت انسان، یعنی بلینس میں آپ کہہ سکتے ہیں، جو اسلام میں داخل ہو کر اسلام پر چل کر انتقال کر گئے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کہہ سکتے ہیں آپ۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اللہ کے رحم و کرم پر بخشا جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا سخت اسلام رکھا ہے، انسان کو غور کرنے والی بات ہے۔ زندگی اتنی چھوٹی ہے کہ اس کا وقت پڑھنے میں 20 سال تک نکل جاتا ہے، جوانی آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ زیادہ سے زیادہ شادی اور بچے پیدا کر کے پھر جو ہے اپنی گھرستی بنانا چاہتا ہے، زندگی کو ایک سیدھی پیسفل امن و امان کی زندگی خوشیوں والی گزارنا چاہتا ہے۔ لیکن اس دوران اس کا جو صحیح وقت ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پیرالل چلو، وہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ برابر پکڑ لے گا۔ یہود و نصارہ بت پرستوں کے پاس اللہ کی کتاب اب صحیح حساب سے نہیں ہے، بت پرست بھی جو ہے شیطانی کتابوں کے ساتھ جی رہے ہیں، یہود و نصارہ بھی شیطانی کتابوں کے ساتھ جی رہے ہیں۔ اگر کوئی بحث کرتا ہے ایسے ان سے کہو کہ او گاڈ سیو اس فرام ایول، وہ نہیں بولیں گے مجھے شیطان سے بچا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے جا بجا شیطان نے انسانوں کو جو ہے حملہ کر لیا، ہر انسان کے اوپر ایک شیطان چھوڑا، کیونکہ کمپٹیشن ہے جنت فار ایور کے لیے۔ اس واسطے اللہ نے ہر وہ جگہ ختم پر اس نے جو ایک انسان کے لیے امتحان رکھ دیا۔ اب یہاں اللہ کی اذان ہو رہی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی سامنے نہیں آتا۔ ہندو نہیں سمجھ رہا، کرسچن نہیں سمجھ رہا، اور کرسچن پیسہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جو ہے انسانوں کو کرسچن بنا رہا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اندازہ کرو کہ وہ 28 سال تک اس دھرتی پہ تھے، انہوں نے کتاب نہیں دی بائبل، اور ان کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا، ان کے قدرت میں ہے ہی نہیں کہ وہ دوبارہ آ سکے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور ہندو جو ہے بھگوان کا نام لیتا ہے مندر میں جا کے، لیکن سامنے پتھر رکھتا ہے، اور پورے ہندوستان سے لے کے پوری دنیا کے اندر جو ابھی یہ جو ہندو گیا ہے انڈیا سے، وہ سامنے پتھر رکھ کے جو ہے ہر قسم کا ایک پتھر رکھا ہے، لیکن وہ پتھر کبھی نہیں بولا۔ اس سے بڑی بات کیا چاہیے؟ انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ انسان کو اب یہ بھی بتایا جا رہا کہ انسان مل کے نہیں رہتا، ہزاروں چھوٹے چھوٹے مذہب ہے دنیا میں، اور ہر کوئی غرور سے کہہ رہا ہے میرا مذہب صحیح ہے اور میں اس کو فالو کر رہا ہوں، اور پھر یہ نہیں سوچ رہا کہ میں اللہ سے پوچھ لوں کہ میرا مذہب کون سا ہے، میں اللہ سے پوچھ لوں مجھے کون سی کتاب قرآن پڑھنی ہے کہ کوئی اور، میں اللہ سے پوچھ لوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق پہ چلنا ہے کہ نہیں چلنا ہے۔ یہ ساری باتیں بھول کے جی رہا ہے، اور ہمارے بیوقوف اسکالرز جو ہے یہود و نصارہ بت پرستوں سے مباحثے کر رہے ہیں، جبکہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے کے بعد میں انسان لاکھوں جو ہے دنیا سے جا رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مجھے بھی اللہ تعالیٰ اپنے رحم سے بخشے گا۔ ارے میرے بھائی وہ ہوش لاؤ، کشمیر میں دیکھو کل ایک طوفان آیا، 150 لوگ مر گئے، اس میں کئی مسلمان ہوں گے۔ یہ معمولی طوفان انسان کو دنیا سے لے کے چلے گا۔ زندگی کا صحیح طوفان اگر سے بنانا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنے والا بنا لو، وہ بہت بڑا طوفان ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنے والا بنا لو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جنت پانے والا بنا لو، اپنے آپ کو سامنے اللہ کے جو ہے فیصلے کے وقت میں دائیں ہاتھ میں اس کے دیے ہوئے پروانے سے جنت میں جانے کا جو ہے ایک جو ہے آپ دعوت نامہ لے کے اندر جانے والا جو ہے اپنے آپ کو بنا لو۔ شیطان سے بچو، ساری دنیا کے اوپر آکوپائی کر لیا۔ شیطان اصل ہے جو دنیا کے اندر ہے، اور آخرت اللہ کے پاس ہے جو قرآن کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے۔ یہ میں اس واسطے بتا رہا ہوں کہ انسان کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔
میں بچپن سے جوانی تک اپنی رنگ رنگلیوں کی زندگی گزارا، لیکن جب میں سیریس ہوا 30 سال سے دیکھ رہا ہوں، میں غیروں سے پوچھ رہا ہوں، تم شیطان سے بچنے والی دعا کر لو، اللہ کے کوئی نہیں بولنا چاہتا۔ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اے اللہ بولنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ حق ہے، اگر وہ بولتا ہے تو کامیاب ہوگا، بھگوان بھی اگر کہتا ہے تو کامیاب ہوگا، میں شیطان سے بچنے کے لیے، اور اگر سے وہ گاڈ بھی کہے گا، وہ گاڈ سے وسوسہ مل تو بھی کامیاب ہوگا، اگر وہ کہے گا تو ہر وقت وہ کہنا ضروری ہو جائے گا اس کو، لیکن وہ نہیں کہتا ہے تو اس کو اس کے غرور سے جو ہے وہ اندھیرے میں ہی رہے گا۔ اللہ بچائے اس اندھیرے سے، شیطان کے شر سے مسلمان کو بچائے، شیطان مسلمان کے اوپر بھی ہے۔ اگر شیطان نہیں ہوتا تو جو ہے مسلمان جو ہے آج دعا کر کے بارش منگا سکتا ہے، اور دعا کر کے جو ہے کشمیر اور جیسے فلسطین کے اندر امن و امان لا سکتا ہے، لیکن مسلمان کے پاس اب وہ ایمان نہیں رہا۔ مسلمان کی حقیقت کو جگانے کے لیے میں روز کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔